ثانیہ گل پلازا، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر حکومتی موقف جو سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا سامنے آ رہا ہے کہ ہم ایک اور پلازا تعمیر کر دیں گے. اب یہ بڑی تنقید کے جائزے سے اس بات کو دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ آپ بلڈنگ تو شاید ایک نئی کھڑی کر دیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اس بلڈنگ کے اندر ہیں یا وہ لوگ جو کہ زندہ جل گئے، وہ معصوم جانیں جو گئیں، آخرکار ان کو کون واپس لے کر آ سکتا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ بلڈنگ نہیں کھڑی کر دیں گے، اور جناب جو بلڈنگ بھی آپ نہیں کھڑی کریں گے تو وہ اپنے ذاتی پیسے سے تو نہیں کریں گے، وہ بھی آپ ایونچولی ٹیکس پیئر منی سے کریں گے. تو اس لیے ٹیکس پیئر منی سے ہی آپ ایک اور بلڈنگ کھڑی کر دیں گے، بڑی اچھی بات ہے آپ کر دیں گے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس پروگرام میں بحث بھی کرتے ہیں. آج قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس پر بڑی بحث ہوئی. ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی، پیپلز پارٹی کا موقف آیا، نیوزی لینڈ کی مثالیں بھی دی گئی کہ نیوزی لینڈ میں 40 افراد جو ہے اس پر جل گئے تھے. پھر ایم کیو ایم نے بھی یونٹس کا مطالبہ کیا. فاروق ستار صاحب کا پہلے ایک شارٹ سناتے ہیں، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کیا کہنا لیٹس سے دس. کراچی والوں کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے، کراچی کے بنیادی مسائل کو کون ایڈریس کرے گا اور کب وہاں کے بنیادی مسائل ایڈریس ہوں گے. سڑکیں وہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، 90% سڑکیں ٹوٹی، بلکہ 95%. وہاں 2008 سے پانی کا ایک اضافی قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا کراچی کو. K4 پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 14 سال تک سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی تحویل میں رہا. بڑی مشکل سے وہاں سے بازیاب کرا کے وفاقی حکومت اور وابڈا کے حوالے کیا. پروگرام میں بات کرتے ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب پروگرام میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما موجود ہیں. سیف الدین صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فردوس نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. نقوی صاحب ساتھ ہیں تو اگر ان سے جی میں ساتھ جی نقوی صاحب السلام علیکم. جی نقوی صاحب پہلے کیونکہ جو یہ سیاسی جو اس پہ بحث ہو رہی ہے وہ آج قومی اسمبلی کے فلور بحث ہوئی ڈائیورٹ بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر نیوزی لینڈ کی مثالیں بھی دے دی گئیں، 40 افراد زندہ جل گئے، وہاں کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو مثالیں ساری تھیں. آج پیپلز پارٹی کے پاس ایم کیو ایم کا بیانیہ بھی تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ بینگ اے کراچی آئٹ، بینگ اے سینئر پولیٹیشین، کیا یہ اس پہ کون ذمہ دار ہے اس واقعے کا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. جی کوئی چیز تو صحیح چل رہی ہوتی ہے نا شہر کی، تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں بھائی یہ ہو جاتے ہیں. ثانیہ تیاری نہیں تھی، یا دکانداروں کی غفلت تھی، بلڈنگ کے مالکان کی غفلت. یہاں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں جو شہر کو شہریت دکھاتا ہو، موازنہ کر لے. اس سے زیادہ کوئی شہر ریونیو دیتا ہے پاکستان؟ کا جواب ہوگا نہیں. اس سے زیادہ پروڈکشن جی ڈی پی گروتھ میں جو ہے کنٹریبیوشن ہو؟ نہیں. اس سے زیادہ اکنامک امپورٹنس کسی اور شہر کی پاکستان کی ہو سکتی ہے؟ دو پورٹس، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ. نہیں. اچھا بھائی تو پھر اس شہر کا سڑکیں کیسی ہیں؟ بدترین پاکستان کے کسی شہر میں. اس کے اندر پولیس کا نظام بھتے کی نظر ہے، تھانے بکتے ہیں اور کرائم ریٹ زیادہ ہے. اس شہر کی فائر بریگیڈ کا کیا حال ہے؟ رسپانس ٹائم کیا ہے؟ جب آگ لگتی ہے تو 45 منٹ لگتے ہیں پہنچنے میں. اس شہر کے مین ہول کورز ہیں؟ نہیں ہے. اس شہر کی کوئی ایسی سڑک ہے جس میں کھڈا نہ ہو؟ نہیں ہے. اس شہر کے کوئی فٹ پاتھ ہے جو ثابت ہو؟ نہیں ہے ایسا کوئی فٹ پاتھ. اس شہر کی کوئی گرین بیلٹ خوبصورت ہے؟ نہیں ہے. اس شہر کے کتنے مالک ہیں؟ 17. اس شہر کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں. اس شہر کا کوئی والی وارث ہے؟ نہیں. شہر کے اندر غریب پرور ضرور ہے، لیکن اس شہر کی 40% سے زیادہ آبادی کچی آبادی ہے. اس شہر کا جتنا سیوریج کا پانی ہے اس میں 10 ملین گیلن بھی اس وقت ٹریٹ ہو کے سمندر میں نہیں ڈالا جاتا، پورا ان ٹریٹڈ ڈال دیا جاتا ہے.
اس شہر کا 17,000 ٹن کوڑا ہے اور اٹھتا 7,000 ٹن ہے. اس شہر کو بسوں کی ضرورت 11,000 ہے اور شہر کے اندر 600 بسیں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں. اس شہر کا سرکولر ریلوے ماس ٹرانزٹ کا نظام نہیں ہے. اس شہر کا سیف سٹی باقی 4-5 چھوٹے شہر ہیں جس کے اندر لاہور، ملتان، پشاور، اسلام آباد سب میں کیمرے لگ گئے. نہیں لگے تو کراچی میں نہیں لگے. تو اس شہر کا یہ جواب کیا دیں گے؟ اور پھر اگر کوئی وفاق کچھ کرنے کی کوشش بھی کی کبھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی پابندی. لیکن نقوی صاحب یہ اس کا ممکنہ حل کیا؟ یہ یونٹس ہیں، نئے یونٹس بنا دیے جائیں، یہ حل ہے کیا اس مسئلے کا اگر یہ سب نہیں ہے اس شہر کے پاس؟ دیکھیے اس کے کوئی ایک حل نہیں ہے. سب سے بڑی جو اس شہر کی پرابلم اور اس حکومت کی پرابلم اور پاکستان کی بھی پرابلم ہوتی جا رہی ہے یہ نو اکاؤنٹیبلٹی، زیرو اکاؤنٹیبلٹی ہے. سڑک ٹوٹ جاتی ہے. ابھی بلوچ کالونی آپ کے ٹی وی اسٹیشن کا راستہ اس سال 2 دفعہ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ اسی کے ساتھ آپ کا جو بالکل ملیر ایکسپریس شہرائے بھٹو بننے کے 1 مہینے کے بعد بارش کی نظر ہو کے ایک بڑا حصہ گر گیا. کیا ہوا؟ انجینئرنگ فیلئر تھا، کنسٹرکشن فیلئر تھا. کسی کو پتا ہے؟ مٹی پاؤ، جلدی دبا دو، معاملے کو دفعہ کر. یہ کوئی طریقہ 2014 سے بن رہی ہے K4